الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محبت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میری محترم عزیز سامعات، جس طرح جسم کو بیماریاں لگنے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح روح کی ایسی بیماریاں ہیں کہ جب وہ دل کے اندر موجود ہوں تو وہ روح کو بھی کمزور کر دیتی۔ اور روح کی جو بیماریاں ہیں ان کے حوالے سے ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں سماعت کر رہے ہیں۔ پچھلے سلسلوں میں حسد اور چغل خوری وغیرہ کے متعلق ہم بات کر رہے تھے، اور آج کے سلسلے میں روح کی ایک اور بیماری کے متعلق سماعت کریں گے جس کو ریا کہا جاتا ہے۔ ریا کا معنی ہے دکھلاوا۔ ریا کے اسباب کیا ہیں، اس کی علامتیں کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں، یہ ساری باتیں ہم آج کے سلسلے میں سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ سماعت کیجیے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من سمع سمع اللہ به ومن یرائی یرائی اللہ به۔ فرمایا کہ جو شخص شہرت خاطر کوئی عمل کرتا ہے تو روز قیامت اللہ اس شخص کو لوگوں کے سامنے ذلیل فرمائے گا کہ اس نے اس نیت سے عمل کیا تھا، اور جو دکھلاوا کرتا ہے تو اللہ اسے لوگوں کو دکھلا دے گا کہ یہ شخص ریاکار ہے۔ پچھلے زمانے میں نا، جب موجودہ دور میں کی بات نہیں کر رہی میں، پچھلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ لوگ اپنے ظاہر کو نہیں، باطن کو سنوارا کرتے تھے۔ دل کی جو بیماریاں ہیں نا، اس کو سنوارا کرتے تھے، اپنے ظاہر کو نہیں دیکھتے تھے، مال کو نہیں دیکھتے تھے۔ اور اس کے برعکس ہم آج کے دور میں دیکھیں تو ہمارے دل کو تو ہم نہیں سنوار رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے ظاہر کو سنوار رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر کو سنوارتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں، دکھانے کے لیے ہم خود کو سنوار رہے ہوتے ہیں، اپنے ظاہر کو سنوار رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ اس حدیث مبارکہ پر غور کر لیجئے۔ ریاکاری ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہے؟ ریا کے جو ہے لغوی معنی ہے دکھاوا کرنا، دکھاوے کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری کہلاتا ہے۔ گویا عبادت سے یہ غرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں تاکہ وہ ان لوگوں سے مال بٹورے، یا لوگ اس کی تعریف کریں، یا اسے نیک آدمی سمجھیں، یا اسے عزت وغیرہ دے، یہ سب کچھ ریاکاری ہے۔ اور اس کا حکم کیا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ ریا کے جو ہے وہ بہت درجے ہیں، ہر درجے کا حکم علیحدہ ہے۔ بعض ریا جو ہے وہ شرک اصغر ہے، بعض ریا حرام بھی ہے، بعض ریا مکروہ بھی ہے، اور بعض ثواب بھی ہے۔ مگر جب ریا کی مطلقاً بات ہو رہی ہوتی ہے، مطلقاً ریا بولی جاتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ ممنوعہ ریا ہی مراد ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ریا سے بچنے کے متعلق حکم ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو، اپنے رب سے ملنے کی امید ہو، اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کر دو
احسان رکھ کر اور ایزا دے کر، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے تو اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان کہ اس پر مٹی ہے، اب اس پر زور کا پانی پڑا، جس نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا، اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ یعنی جس طرح منافق کو رضائے الہی مقصود نہیں نہ ہوتی، وہ اپنا مال ریاکاری کے لیے خرچ کر کے ضائع کر دیتا ہے نا، اسی طرح تم احسان جتا کر اور ایزا دے کر اپنے صدقات کا اجر ضائع نہ کرو۔ آیت مبارکہ میں جو ذکر کی گئی ہے منافق ریاکار کے عمل کی مثال یہاں پر ذکر ہوئی ہے کہ جس طرح پتھر پر مٹی نظر آتی ہے نا، لیکن بارش سے وہ سب دور ہو جاتی ہے، ایسا ہی ہے، خالی پتھر رہ جاتا ہے۔ تو یہی حال منافق کے عمل کا ہے کہ دیکھنے والوں کو تو معلوم ہوتا ہے کہ عمل ہے بھائی، اور روز قیامت وہ تمام عمل باطل ہوں گے، کیونکہ رضائے الہی کے لیے نہ تھے، وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے تھے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ بندہ کسی اور کے لیے، غیر اللہ کے لیے عمل کرے، غیر اللہ کے لیے عبادت کرے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر، ریا یعنی دکھاوے میں مبتلا ہونے کا خوف ہے۔ کیا فرما رہے ہیں حضور؟ مجھے تم پر سب سے زیادہ ریا میں مبتلا ہونے کا خوف ہے۔ اللہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دیتے وقت ارشاد فرمائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ نا جن کے لیے دنیا میں تم دکھاوا کرتے تھے، اور دیکھو کہ کیا تم ان کے پاس کوئی جزا پاتے ہو۔ قرآن کریم کے علاوہ احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کی مذمت کی ہے اور ہر عمل خالصتاً اللہ تعالی کی رضا کے لیے کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ریاکاری مسلمان کے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خوفناک ہے؟ راوی کہتے ہیں ہم نے عرض کی حضور ہاں کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا شرک خفی ہے کہ آدمی کھڑا نماز پڑھے تو کسی شخص کو اپنی طرف دیکھتا ہوا دیکھ کر اپنی نماز کو اور سنوار لے۔ اللہ اکبر۔ اور کیجئے اس حدیث مبارکہ پر کہ کہیں ہم ایسے اعمال تو نہیں کر رہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو اعمال نہیں کر رہے، کوئی ہم نیکی کر رہے ہیں تو دل میں ایک یہ اشتیاق ہو کہ بھائی کوئی دیکھ لے، یہ میں جو صدقہ دے رہی ہوں یہ کوئی دیکھ لے، دکھا کر میں صدقہ دوں۔ جب میں نماز پڑھ رہی ہوں تو میں نے دیکھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اپنی نماز کو مزید درست کر لوں اور اچھے انداز میں نماز پڑھنا شروع کر دوں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ کے لیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ اللہ کے لیے عمل کر رہے ہیں یا پھر دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کر رہے ہیں آپ نا۔ تو وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں دکھانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھتے، کوئی عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے، جو بھی آپ نیکی کر رہے ہیں وہ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگ اس حدیث میں غور کر لیں کہ ریاکاری جو ہے یہ مسلمان کے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ تمام اگلوں اور پچھلوں کو قیامت کے روز جمع کرے گا تو ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، جس نے اللہ کے لیے کیے ہوئے کسی عمل میں کسی غیر کو شریک کیا ہو وہ اس کا ثواب بھی اسی غیر اللہ سے طلب کرے۔ جس نے
کسی اور کے لیے عمل کیا تو اس کا ثواب بھی وہ اسی سے جا کر لے، رب سے نہ مانگے، کیونکہ اللہ تعالی شرک سے، تمام شریکوں سے زیادہ بے نیاز ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے کسی عمل صالح میں اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی خوشنودی کا خواہش مند بھی ہو تو اللہ تعالی ایسے شرک سے مستغنی ہے، وہ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو محض اسی کی رضا جوئی کے لیے کیا جائے، کسی اور کو اس میں شامل نہ کیا جائے۔ ریاکار شخص اگرچہ یہ خیال کرتا ہے کہ وہ اپنی چالاکی سے لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے گا، وہ یہ خیال کرتا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ عالم الغیب اللہ تعالی کو کس طرح دھوکہ دے گا؟ جو عالم الغیب ہے اس کو کیسے دھوکہ دے گا؟ لوگوں کو تو دے دیتا ہے وہ۔ قیامت کے دن اس کے اچھے برے سب اعمال ظاہر ہو جائیں گے اور اس کی ریاکاری سخت عذاب کا موجب بنے گی۔ ریاکاری کے اسباب کیا ہے؟ ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے عرض کرتی ہوں کہ حمد و ثنا یعنی اپنی تعریف سننے اور مدح و ستائش کی لذت کی محبت اور جو چاہت جس میں ہوتی ہے وہی اس کے سبب ہے۔ ریاکاری، دکھاوا، دوسروں کی طرف سے اپنی مذمت، برائی سے نفرت کرنا، اگر آپ میں یہ علامتیں پائی جاتی ہیں تو ان کو دور کیجیے، یعنی دوسرے جو ہے میری برائی نہ کریں، مجھ سے نفرت نہ کریں، تو یہ چیز بھی آپ کے اندر ریاکاری کو پیدا کرتی ہے۔ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی لالچ آپ رکھیں تو یہ چیز بھی ریاکاری کے اسباب میں سے ہے۔ یہ تین چیزیں ریاکاری کا سبب اور اصل محرک ہیں، تو لہٰذا ہمیں ان سے بہت دور، بہت زیادہ بچ کر رہنا ہوگا۔ ریاکاری کی علامتیں کیا ہیں؟ کیسے ہم پہچانیں گے کہ ریاکاری ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کی علامتیں یہ ہیں کہ تنہائی میں ہو تو عمل میں سستی کرے، اکیلے بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تب وہ عمل میں سستی کر رہا ہے، امیجنیشن کے کوئی نہیں ہے گھر میں اور جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی بھی عمل کی بات کر لیں، میں مثال کے طور پر سمجھانا چاہ رہی ہوں، وہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن اسی کے برعکس اگر گھر میں کوئی ہے، گھر والے ہیں، فیملی ہے، ان کے سامنے وہ نماز پڑھتا ہے، لوگوں کے سامنے ہو تو پھر وہ جوش دکھا کے نماز پڑھتا ہے، اور تنہائی میں کوئی عمل نہیں کرتا، وہ سستی کرتا ہے، تو یہ ریاکاری کی علامت ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اس کی تعریف کی جائے تو عمل میں اضافہ کرتے، اس کے سامنے اس کی تعریف ہو رہی ہے تو وہ جو کام کر رہا ہے جس وجہ سے تعریف ہو رہی ہے وہ اور زیادہ کرنے لگ جائے، بڑے اچھے انداز میں کرنے لگ جائے، تو یہ بھی ریاکاری ہے۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ اگر مذمت کی جائے تو عمل میں کمی کر دے، یعنی کوئی برائی کی جائے، کوئی غلطی دکھائی جائے تو اس عمل میں کمی کرتے ہیں۔ کیوں کمی کرے گا؟ کیونکہ وہ اس نے لوگوں کے لیے کیا نا، رب کے لیے اگر وہ کرتا تو کمی نہیں کرتا، اس سے فرق ہی نہیں پڑتا، لوگ کہتے رہے، باتیں کرتے رہے، میں تو اپنے رب کے لیے عمل کر رہی ہوں نا، تو یہ بھی ریاکاری کی علامات میں سے ہے۔ اور پھر ریاکاری کے نقصانات کیا ہیں کہ ریاکار کا عمل جو ہے قبول ہی نہیں ہوتا، کتنے ہی وہ عمل کر لے قبول نہیں ہوتا۔ ریاکار سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، ریاکار اپنے رب کی توہین کرنے والا ہوتا ہے، ریاکار زمین و آسمان میں ملعون ہے، لعنت کی جاتی ہے، ریاکار اپنے رب کو ناراض کرتا ہے، اور ریاکار کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کا علاج ہمیں کیسے کرنا ہے؟ اگر کسی میں یہ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ اسباب ہیں، تو اس کا علاج ہم کیسے کریں؟ کتاب و سنت پر مبنی اللہ کے اسماء، صفات اور افعال کی صحیح معرفت کے ذریعے اللہ کے جلال اور عظمت کا علم حاصل کریں، آخرت میں اللہ کی تیار کردہ نعمت اور عذاب کی معرفت ہونی چاہیے اس کو، اللہ سے ڈرے، خالص اللہ کے لیے وہ عمل کرے، لوگوں کی مذمت اور تعریف کی وہ پرواہ نہ کرے۔ ٹھیک ہے جی، لوگوں کی مذمت اور تعریف کی پرواہ نہ کرے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ بہت زیادہ بھی لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس کا لالچ بھی نہ کرے، اور جو ہے جہنم کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوگا تو ریاکاری خود بخود جاتی رہے گی۔ تو یاد رکھیے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ پہلے تو کسی کو بھی کوئی نیک اعمال کرنے نہیں دیتا،
لیکن پھر بھی اگر کوئی نیک اعمال کرتا ہے تو شیطان اس پر مختلف قسم کے حملے کرتا ہے، کسی کی نیت میں غرور، تکبر اور کسی کی نیت میں ریاکاری اور دکھاوا شامل کر دیتا ہے اور ان کی نیکیاں ضائع کروا دیتا ہے۔ اس لیے بروز قیامت نیکیوں کی گنتی کے بجائے ان کا میزان پر وزن کیا جائے گا تاکہ اخلاص کا پتہ چل سکے۔ اللہ کی رضا کے لیے ایک روپیہ دینے والے کا وزن جو ہے وہ پہاڑ سے زیادہ ہو جائے گا، اور پہاڑ جتنے وزن کے مال و دولت کا وزن ریاکاری کی وجہ سے 1 روپے سے بھی گھٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا تزکیہ نفس کے لیے ریاکاری کو اپنے دل و دماغ سے نکالنا ہمیں بہت ضروری ہے۔ رب تبارک و تعالی ہر مسلمان کو رب کی رضا کے لیے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ریاکاری جیسی گندی بیماری جو ہے اگر ہم میں پائی جاتی ہے تو ہمیں ان سے محفوظ رکھے، جو کہ آج ایک معاشرتی برائی بن گئی ہے، اس سے ہمارے معاشرے کو پاک فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔